بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انویسٹرز۔ آج ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں مائنڈ سیٹ کی۔ اور مائنڈ سیٹ جب ہم نے انویسٹمنٹ کا بنانا ہے تو سب سے پہلے جو موسٹ ٹاپ پہ بک آتی ہے وہ آتی ہے سائیکالوجی آف منی، کہ پیسے کی نفسیات کیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آگے ہم ون بائی ون کر کے ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے کہ پیسے کی نفسیات کیا ہے، کس طرح سے پیسہ آتا ہے، اور اس میں سے جو ہمارے لیسنز ہیں جو آتھر کہنا چاہ رہا ہے مورگن ہوزل، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں۔ لیٹس اسٹارٹ اوور ویڈیو۔ سب سے پہلے ہے جی، یہ مارگن ہوزل کی مشہور کتاب ہے دی سائیکالوجی آف منی، یہ مارگن ہوزلز ہیں، تو یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کو ضرور کائنڈلی سن لیں اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بہت ہی قیمتی پوائنٹس ہیں، اور بہت پڑھنے کے بعد، سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ لے کر حاضر ہوا ہوں ان کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کے بعد۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس پیسے کو دیکھنے کا انداز اس کے حالات، بچپن اور تجربات پر منحصر ہوتا ہے۔ جو سرمایہ کاری آپ کو بیوقوف لگتی ہے وہ شاید کسی دوسرے کے لیے اس کے معاشی حالات کے مطابق درست ہو۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بیوقوفی کی ہے اس بندے نے، یہ کامیاں کی، یہ کاروبار کیوں ایسے کیا ہے، تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہو، ہمیں یہ چیز صحیح نظر نہ آ رہی ہو۔ دوسرے نمبر پہ قسمت اور خطرہ جربہ بھائی ہیں، رسک ورسز ریوارڈ۔ یہ میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنائی تھی، پیچھے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ میں نے اس کا رسک ورسز ریوارڈ ہے، یہ لنک بھی بھیج دیا ہے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنا آپ رسک لیں گے اتنا آپ کو ریوارڈ ملے گا، لیکن آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ان کیلکولیٹڈ رسک لیتے رہیں۔ تو قسمت اور خطرہ دونوں بھائی ہیں، قسمت کبھی بھی آپ کی مہربان ہو سکتی ہے اور خطرہ بھی کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا مکمل دار و مدار صرف محنت پر نہیں ہوتا۔ زندگی میں کئی بار بیرونی عوامل، قسمت یا بدقسمتی، انسان کی کوشش سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے، کبھی بھی کافی نہیں ہوتا۔ سب سے مشکل مالیاتی مہارت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ایک جگہ پر روک دیا جائے۔ صرف ان چیزوں کو خریدیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، بلا وجہ شاپنگ نہ کریں۔ اس کا یہ کرکس ہے جو کہنا چاہ رہا ہے سائیکالوجی آف منی میں، اس کا ارتھ۔ چوتھے نمبر پہ کمپاؤنڈنگ کی حیرت انگیز طور پر، پیسے سے پیسے بننے کا عمل کمپاؤنڈنگ تبھی کام کرتا ہے جب آپ سالوں سال اسے دہائیوں کا وقت دیں۔ تو دیکھیں، آپ نے سالوں سال ایک 2 روپے ایڈ کیے ہیں، پھر ملٹیپلائی اس کو کیا 2 کے ساتھ، پھر ملٹیپلائی 2 کے ساتھ، پھر ملٹیپلائی 2 کے ساتھ، تو ایسے آپ کرتے رہے ہیں سالوں سال، تو یہ دیکھیں 128 آ گئے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، آپ 2 روپے کی بجائے 2 لاکھ کرتے تو یہ کتنے کروڑوں آپ کے پاس ہوتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ۔ کمپاؤنڈنگ پہ میں انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، اس پہ آپ کو 1 بائی 1 کمپاؤنڈنگ کا سارا پروسیس اور ساری چیزیں بتاؤں گا۔ دولت مند بننا مشکل بمشکل دولت مند رہنا۔ دولت کمانے کے لیے خطرہ مول لینا اور پر امید ہونا ضروری ہے، لیکن دولت مند رہنے کے لیے عاجز رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس جب دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے عاجز بننے کی ضرورت نہیں، حالانکہ انگریز اپنی بک میں کہہ رہا ہے، جو ہمیں قرآن مجید کا بھی حکم ہے کہ عاجز رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے نا معراج کی رات کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تو صرف اپنی عاجزی لے کر آیا ہوں، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی نہیں۔ تو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
آگے چھٹے نمبر پہ غیر معمولی واقعات ٹریلز کی اہمیت۔ فنانس کی دنیا میں چند بڑے فیصلے یا چند بڑی کامیابیاں ہی آپ کی زندگی کے مجموعی منافع کا فیصلہ کرتی ہیں۔ چند بڑی کامیابیاں آپ کو دیکھیں کامیاب کریں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سال ہی بہت زیادہ پرافٹ کما لیں، ہو سکتا ہے آپ چوتھے سال بہت زیادہ پرافٹ کما سکیں۔ اگر آپ کی بڑی کامیابیاں نقصان سے زیادہ ہوں تو آپ 50% غلط ہو کر بھی امیر بن سکتے ہیں۔ آپ 50% غلط بھی ہوں گے تو ان کامیابیوں کی وجہ سے آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا کما لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اصل دولت آزادی ہے۔ دیکھیں پیسے کی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے وقت پر اختیار دیتا ہے اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی کے وقت پر اپنی مرضی کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہی اصل دولت ہے۔ جب آپ فائنینشیل فریڈم کے جرنی کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اصل آزادی تو آپ کی تب شروع ہوگی جب فائنینشیلی طور پر آپ انڈیپینڈنس ہوں گے، جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ کے پیسیو رقم سے آپ کے گھر کا سارا خرچہ ہو رہا ہوگا، تو اس کو کہیں گے آپ اصل آزادی یا فائنینشیل فریڈم۔ آگے 8ویں نمبر پہ گاڑی میں بیٹھے شخص کا تضاد کا حوالہ دیتے ہوئے آرتھر کہتا ہے کہ آپ مہنگی گاڑی اس لیے خریدتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو کامیاب سمجھیں، لیکن لوگ آپ کو نہیں بلکہ گاڑی کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش وہ اس میں بیٹھے ہوتے۔ کوئی بھی آپ کی چیزوں سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا آپ خود ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو متاثر آپ نے کرنا ہے، لوگوں کو متاثر نہ کریں، اپنے آپ کو متاثر کریں۔ نمبر 9، دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہ ویلتھ کریشن کا پہلا اصول یہ ہے کہ دولت آپ کے پاس وہ ایسٹ ہے جو آپ کسی دوسرے کو نظر ہی نہ آئے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پیسے یا جو کمپاؤنڈنگ پہ آپ نے سٹاکس میں میوچل فنڈ میں پیسے لگائے ہیں، وہ اصل آپ کی دولت ہے، کیونکہ جو دوسری دولت ہے وہ تو آپ کی کم ہو رہی ہے۔ تو دولت وہ مہنگی گاڑیاں یا زیورات نہیں جو خرید لیے گئے، بلکہ وہ سرمایہ ہے جو ابھی خرچ نہیں کیا گیا۔ دولت وہ مالی اثاثے ہیں جو آپ کو مستقبل میں آپشنز فراہم کریں گی۔ تو دس از مائی یوٹیوب چینل۔ 10 نمبر پہ بچت کریں۔ بچت کرنے کے لیے کسی خاص مقصد گاڑی یا گھر کا ہونا ضروری نہیں۔ بچت دراصل زندگی کے غیر یقینی حالات اور اچانک آنے والے مواقعوں کے خلاف ایک ڈال ہے۔ بچت ہوگی آپ کی تو وہ آپ کے ڈال ہوگی، جب کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا سکھائے گی۔ تو بچت ضروری ہے۔ منطقی ہونے سے بہتر ہے مناسب ہونا۔ دیکھیں مالی فیصلے کرتے وقت حد سے زیادہ ریشنل ہونے کی بجائے مناسب ریزنیبل رہیں۔ ایسا منصوبہ جسے آپ سکون سے نبھا سکیں، اس پرفیکٹ منصوبے سے بہتر ہے جو آپ کو ذہنی دباؤ میں ڈال دے۔ دیکھیں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آپ نے سارے کے سارے لگا دیے، کوئی کسی ایمرجنسی کے لیے بھی نہیں رکھے، تو ہر وقت آپ کو ٹینشن رہے گی، دباؤ رہے گا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مناسب فیصلہ کریں، آپ 50% لگا لیں، 50% اپنے پاس بھی رکھیں، اور تھوڑا بہت جو ہے وہ لو رسک میں بھی رکھیں۔ آگے تاریخ حیرتوں سے بری ہے۔ ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا مکمل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ معیشت میں سب سے بڑے واقعات وہ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتے، جیسا کہ وبائی امراض یا جنگیں۔ یہ کبھی سوچا بھی نہیں لوگوں نے کہ ایران اور اس کی US کی یا اسرائیل کی جنگ لگے گی اور معیشت اس طرح سے بیٹھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ 13 نمبر پہ غلطی کی گنجائش۔ اپنے ہر منصوبے میں غلطی کی گنجائش رکھیں۔ اگر آپ کا منصوبہ صرف تب کامیاب ہونا ہے جب سب کچھ ٹھیک رہے تو وہ ایک کمزور منصوبہ ہے۔ جب ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو رہی ہو نا، تو سمجھ لیں کہ ہر چیز ٹھیک نہیں، غلط ہو رہی ہے، کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اس میں مارجن ضرور رکھنا ہے آپ نے، جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ 14ویں نمبر پہ آتھر کہتا ہے کہ آپ بدل جائیں گے،
طویل مدتی منصوبہ مشکل ہے کیونکہ وقت کے ساتھ انسان کی پسند ناپسند اہداف بدل جاتے ہیں، لہذا اپنے مالی فیصلوں میں لچک رکھیں۔ آپ نے ایک کمپنی فار ایگزامپل میزان بینک خرید لی ہے تو وہ سدا یہ نہیں ہوگا کہ آپ سدا قیامت تک اسی کو رکھیں یا جب تک زندگی ہے، یہ وقت اور حالات پہ میسر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میزان بینک آج اچھا ہے تو خرید لیں 4 5 سال 6 سال کے لیے، جب اس میں دیکھ لیں کہ وہ نہیں مجھے کام کر کے دے رہا تو آپ کسی اور کمپنی کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے لچک کی طاقت۔ 15ویں نمبر پہ کچھ بھی مفت نہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مفت میں نہیں ہوتی، ہر چیز کو سرچ کرنا پڑتا ہے اور سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ یا آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی مفت میں نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے انویسٹمنٹ جرنی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کامیابی سرمایہ کاری کی قیمت صرف پیسہ نہیں بلکہ خوف، غیر یقینی صورتحال اور پچھتاوا ہے۔ یہ وہ ذہنی قیمت ہے جو آپ کو مارکیٹ سے منافع لینے کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا کھیل مختلف ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں سے مالی مشورہ نہ لیں جو آپ سے مختلف گیم کھیل رہے ہوں۔ ایک شارٹ ٹرم ٹریڈر اور ایک لانگ ٹرم انویسٹر کی ترجیحات بالکل الگ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ایک بندہ کرپٹو کرنسی والا ہے یا دوسرا بندہ ہے جو شارٹ ٹرم والا ہے، وہ آپ کو لانگ ٹرم میں اور کمپاؤنڈنگ کے اصول کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اسی لیے یہ کھیل کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون شارٹ ٹرم ٹریڈر ہے اور کون لانگ ٹرم ٹریڈر ہے۔ شارٹ ٹرم والے کی الگ کمپنیاں ہوں گی، لانگ ٹرم میں الگ ہوں گی۔ 17ویں نمبر پہ مایوسی کی کشش۔ پر امید ہونا ایک اشتہار کی طرح لگتا ہے جبکہ مایوسی سے سننے میں زیادہ ذہانت بڑی بات لگتی ہے۔ لوگ برے وقت کی پیش گوئی کرنے والوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، حالانکہ دنیا طویل مدت میں بہتری کی طرف جاتی ہے۔ تو دیکھیں طویل مدتی طور پر آپ کو انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے کہ وقت اور حالات بدلیں گے اور ہمارے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ ٹھیک سے ٹھیک انشاءاللہ ہوتی جائیں گی۔ تو اس کے لیے سٹرگل بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ 18ویں نمبر پہ آرتھر کہتا ہے کہانیاں حقائق سے طاقتور ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو شدت سے سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسی کہانیوں سے بھی یقین کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ جب آپ کو بہت ہی زیادہ ایک چیز کی شدت ہونا کہ میں نے یہ کام اس طرح کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ کو ہر چیز میں وہی چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ایک گاڑی لینی ہو سفید کلر کی تو آپ باہر جائیں گے تو آپ کو ہر وقت وہی گاڑی اسی طرح کی گاڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائیکالوجیکل فیکٹ ہے، اسی لیے یہ سائیکالوجی آف منی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ سکون کی نیند سب سے اہم ہے۔ پیسہ مینیج کرنے کا کوئی ایک درست طریقہ نہیں، وہی طریقہ بہتر ہے جو آپ کو رات کو سکون کی نیند سونے دے۔ سب سے پرفیکٹ بات وہ آرتھر یہاں پہ بک کا کہہ گیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ لیکن آپ کی جب نیند حرام ہوگی ہے رات کی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیسے کا استعمال یا مینیج اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے جو آپ کو رات کو سونے میں اچھا فیل کرائے اور عاجزی اختیار کریں۔ آپ کی بچت کی اصل شرح دراصل آپ کی انا ہے، ایگو۔ جب آپ ایگو سے بچیں گے تو پھر آپ کی بچت ہوگی، پھر آپ کی آمدنی میں واضح فرق ہوگا۔ جتنا کم آپ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی زیادہ بچت کر پائیں گے۔